پچھلی گورنمنٹ نے تو کوئی میٹنگ بھی کال نہیں کی تھی. جب تک سر یہ پالیسی بورڈ اس کو مضبوط ہم نہیں کرتے اور اس کے ایکٹ میں یہ امینڈمنٹ نہیں ڈالتے, تب تک میرے خیال سے جو ایف بی آر ہے وہ پراپر کام نہیں کر سکے گی. اس لیے اس میں یہ لے کر آئے. تھینک یو. Is it opposed? Minister of State Parliamentary Affairs. جی منسٹر صاحب. Sir, for better governance, it's always a priority. It's always an idea which is favored by people who want to run the organization smoothly and more efficiently, to distribute the decision making, to bifurcate powers, and to make sure that the policy making and the executory powers are not colluded in one area, in one body. So what has happened when this law was passed, یہ جو سیکشن 6(1) ہے سر ایف بی آر ایکٹ کا 2007 کا, اس میں the board was given specific policy making powers کہ اس سے پالیسی ڈائریکشن دینی ہے. executionary measures, administrative measures were not in its domain. تو یہ ایک پازیٹیو اچیومنٹ کنسیڈر کی جا رہی تھی کہ پالیسی میکنگ یہ کریں ایف بی آر میں, اور باقی ایگزیکیوشن جو ہے متعلقہ اور جو اس کے ونگز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ کریں. اب ہماری رائے میں آنریبل چیئرمین صاحب, یہ اگر 6A ہم پاس ہونے دیتے ہیں, what will happen is کہ that achievement which was we considered it as a good positive step, جو ہماری حکومت میں نہیں تھا لیکن it was a good step, وہ باقی 2 گورنمنٹس میں وہ کنٹینیو ہوا کہ پالیسی بورڈ واز اونلی فار پالیسی میکنگ اینڈ ایگزیکیوشنری میجرز جو ہیں وہ اور جگہوں کو ہم نے ڈپیوٹ کر دیے. اب اگر یہ اس کے بعد پالیسی میکنگ میں آپ دوبارہ اس کو لے آتے ہیں تو وہ سارا مکس اپ ہو جائے گا. پالیسی میکنگ کریں گے آپ یا ادارے کو چلائیں گے, آپ کا کام بیسیکلی تھا پالیسی میکنگ. سو اس میں تو بہت بڑا شفٹ ہو جائے گا جی. یہ تو یہ کوئی بیٹرمنٹ کی طرف ظاہر ان کی سوچ ہے, لیکن وہ دوبارہ وہی صورتحال ہو جائے گی جو 2006 سے پہلے تھی, یعنی کہ وہ چیز دوبارہ وہی سٹارٹ ہو جائے گی. پالیسی بورڈ میں جناب علی پالیسی میکنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں ایڈمنسٹریٹو لیکن علی محمد خان صاحب اس پہ ہمارے 2 ممبران ہیں, ایک نیشنل اسمبلی ایک سینٹ, دونوں صبح شام یہی لیٹرز لکھتے ہیں کہ اس کی پالیسی بورڈ کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوتی ہے. تو سر اس میں میں عرض کرتا ہوں پالیسی بورڈ کی میٹنگ ہونی چاہیے, اگر نہیں ہو رہی تو غلط کام ہے. لیکن پالیسی بورڈ میں اب اگر ہم چیئرمین جو ہے سینٹ کے پاس جو ہیں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے بھی اختیارات لے آئیں تو پھر دونوں کام خراب ہو جائیں گے. تو سر یہاں پہ یہ ہوگا یہ بیسیکلی کہ پالیسی کے علاوہ یہ آنریبل چیئرمین صاحب کیا کریں گے, دے ول بی میکنگ آپریشن ڈیسیجنس, دے ول بی ڈوئنگ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارمز, ہیومن ریسورس اسٹریٹجی بھی یہ کریں گے, اور باقی بھی جتنا ایڈمنسٹریٹو میجرز. تو ہم سر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح رہنے دیں, ایگزیکیوشنری پاورز اس کو واپس نہ دے دیں, اس کو پالیسی میکنگ تک ہی محدود رہنے دیں. ہاں اگر اس کی میٹنگز نہیں ہو رہی تو اس میں بالکل آپ رولنگ دے دیں یا ہمیں کوئی ڈائریکشن دے دیں کہ اس کی پالیسی بورڈ کی میٹنگ ہم دوبارہ زیادہ سٹارٹ کر دیں, نہ کہ پالیسی بورڈ سے ہم کوئی ایڈمنسٹریٹو بورڈ بھی بنا دیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ اس سے کوئی اور ہے تو مجھے سمجھا دیں. جی سینیٹر صاحب, اس سٹیج وی کین ناٹ سپورٹ. ٹھیک ہے جی سینیٹر قودا بابر پلیز. منسٹر صاحب کو تھوڑا سمجھا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے پالیسی بورڈ میں پہلے سے ہی منسٹر صاحب یہ ہے کہ وہ گائیڈ لائن ریلیٹنگ ٹو دا ویژن مشن اینڈ ویلیوز آف دا بورڈ وہ پہلے ہی ہے, وہ تو ہے, لیکن فنکشنز کو پراپرلی اڈاپٹ نہیں کیا جاتا, کوئی پاورز نہیں ہے ان کے پاس, وہ کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ گورنمنٹ وہ پہلا ورڈ اس پہ مے پہ آ جاتا ہے. پہلا جو بورڈ کی پالیسی بورڈ کے جو ہے وہ تھا کہ پہلا پالیسی بورڈ فیڈرل گورنمنٹ شیل کی جگہ مے لگا ہوا تھا, ہم نے اس پہ کر دیا شیل اسٹیبلش اے پالیسی بورڈ. اور جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس میں پالیسی بورڈ میں آلریڈی وہ ہے موجود کہ اس گائیڈ لائن پالیسی بورڈ کو, یہی ہماری جو پالیسی بورڈ کو جو گائیڈ لائن ہوگی وہ بورڈ کے ممبرز دیں گے اور اس کے کوارٹرلی میٹنگز ہوں گے جو نہیں ہوتے سر. اور اس کی وجہ سے سر ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال ایف بی آر کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتا ہے. اس سال آپ دیکھ لیں کہ آخر وقت میں جب آپ اچیو کرنے لگے تھے, جو آفیسرز تھے ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی گئی تھی. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پلیز کمیٹی میں لے جائیں, وہاں پہ اس کو ڈسکس کریں. یہ آپ نے کئی نوٹسز بھیجے ہیں, ابھی بھی جو پرانی جو ایف بی آر کی چیئرپرسن ہے ان پہ استحقاق کا کیس بھی لگا ہوا ہے ہمارے اس پہ کمیٹی میں, لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا سر. لیکن آپ اس کو پلیز کمیٹی میں بھیجیں تاکہ بیٹھیں ہم لوگ, اس کمیٹی میں فیصلہ ہو. تھینک یو سر. جی سینیٹر مصطفیٰ نواز کی سنیں, پھر منسٹر صاحب کی. جی نواز مصطفیٰ نواز کوکر صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. سر منسٹر صاحب کی اس بات میں تو چلیں وزن ہے کہ اس کی جو فاضل سینیٹر صاحب نے جو امینڈمنٹس پرپوز کی ہیں کہ ان کے اوپر گفت و شنید ہو سکتی ہے, لیکن جو سینیٹر صاحب کا جو مقصد ہے اس چیز کو سامنے لے کر آنے کا, اور یہ جو حیران کن چیز انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ایڈوائزری بورڈ فیڈرل ایف بی آر کے اوپر آج تک اس کی میٹنگ ہی نہیں ہو سکی.
اگر جس بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوگی, ایف بی آر پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے لیے ہمارے اس ملک کی عوام کے اوپر طرح طرح کے آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز کے اوپر ٹیکسز مارے جاتا ہے, انفورس کرتا ہے, اور وہاں پر ایک ایسا بورڈ موجود ہے جس کے اندر عوام کے نمائندے بھی موجود ہیں, تو اس کی میٹنگ نہ ہونا یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یعنی کہ ایف بی آر کی پالیسیز کے اندر اگر ایک ایسا بورڈ ہے جو ان کو گائیڈنس دے سکتا ہے ایٹ لیسٹ کہ عوام اس ملک کے اندر کیا چاہتے ہیں, وہ کس کرب اور مشکل سے گزر رہے ہیں, تو ان کی ایک میٹنگ تک نہ بلانا یہ تو سراسر زیادتی ہے. اس چیز میں کہ گفت و شنید ہو سکتی ہے, اس کے اوپر آپ اس کو کمیٹی کے اندر دیں, اور سر ساتھ یہ آپ ڈائریکشن بھی دیں, کہ یہ جو بورڈ کی جو میٹنگز نہیں ہو پا رہی اس کا آخر کون ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری بھی فکس. وہ ہم نے آلریڈی لکھ کے بھیجا ہوا ہے, ابھی ان سے پریولیج کمیٹی میں میڈم کو بلایا بھی, عائشہ نے اس کو دیکھ رہی ہیں. جی تھینک یو سر. جی منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز, کمیٹی کو بھجوا دیں. جی سر, جس طرح سے ہم سب کچھ کمیٹیوں میں بھجوا رہے ہیں تو کمیٹیوں سے اس طرح اننڈیٹ نہ ہو جائیں جس طرح ہماری کراچی کی سڑکیں پانی سے ہو گئی ہیں. نہیں ہوگا سر, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 16. Senator Khoda Babar, please move order number 16. Hereby to introduce the bill further to amend the Federal Board of Revenue Act 2007, the Federal Board of Revenue Amendment Bill 2020. The bill as introduced stand referred to standing committee concern. Thank you so much. Order number 17. شہری رحمان صاحب ابھی آ جائیں گے پھر کریں گے, تب تک ڈیفر کر دیتے ہیں. جی ہاؤس کی دادی ابھی آئی نہیں ہے. جی سراج صاحب ٹھیک ہے. جی آرڈر نمبر 19. سینیٹر فیصل جاوید, پلیز موو آرڈر نمبر 19. Thank you. I hereby move for leave to introduce a bill further to amend the National Commission of Human Rights Act 2012, the National Commission for Human Rights Amendment Bill 2020. کیوں بل لا رہے ہیں, کوئی اس کے بتائیں نا, سیلینٹ فیچرز بتائیں میڈم کو تاکہ وہ آپ کو جواب دے سکیں. یہ بیسیکلی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہے, ہیومن رائٹس ہے. آرٹیکل جو 9 آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دیتا ہے ایک انسان کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس. یہاں پہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے, کرٹیکل حالت میں ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ پیسے دیں پھر علاج ہوگا, ایڈوانس پیمنٹ. پوری دنیا میں جو ہے جہاں انسانیت ہے وہاں پر اس قسم کا برتاؤ نہیں ہوتا. وہاں پر پہلے مریض کا علاج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد. لیکن یہاں پہ جو ایڈوانس کی ایک صورتحال رکھی گئی ہے کہ ایڈوانس دے گا ہی. ہم صرف بات کر رہے ہیں اس بل میں کرٹیکل پیشنٹس کے حوالے سے, باقی تو ٹھیک ہے معاملات. کرٹیکل اس کو ہم نے ڈیفائن بھی کیا اس میں کہ کیا ہے کرٹیکل. تو کرٹیکل پیشنٹس کو پہلے ان کی زندگی بچائی جائے, پہلے پورا فوکس علاج پہ کیا جائے, بعد میں پیسوں کی بات ہو سکتی ہے. ایڈوانس پیسے جو ہیں اس میں. منسٹر فار ہیومن رائٹس پلیز. چیئرمین صاحب, بڑا نوبل جسچر ہے, لیکن دو چیزیں میں بتانا چاہوں سینیٹر صاحب کو. پہلے این سی ایچ آر میں کوئی کیس بھی ان کے سامنے آ سکتا ہے ہیومن رائٹس کا. اگر آپ اسپیسیفکلی ڈیفینیشن میں ہیلتھ کیئر کو ڈالتے ہیں جو پروونشل سبجیکٹ ہے, تو پھر آپ کو اور چیزیں بھی ڈالیں, پھر ایجوکیشن کو اسپیسیفائی کریں. یہ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں, این سی ایچ آر میں کسی قسم کا ہیومن رائٹس اوفینس ہے. دوسری بات, اگر آپ دیکھیں سندھ اور پنجاب میں آلریڈی ہیں ہیلتھ کیئر نیگلیجنس کی پروویژنز, پورا کمیشن ہے ان کا, اور جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے, اول تو ان کی ڈیفینیشن از ناٹ ایون, اٹس ویری ویگ. اگر آپ ان کی ڈیفینیشنز دیکھیں دے آر مچ بیٹر. انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی دیا ہوا ہے, اس میں پنشمنٹس بھی دی ہوئی ہیں. تو یہ پروونسز میں اسپیسیفک سبجیکٹ سوشل ویلفیئر کے آلریڈی انکلوڈیڈ ہیں. اگر اور دوسرا انہوں نے ڈیفینیشنز 3 چیزوں کی دی ہیں, اور جو چینج لا رہے ہیں سیکشن 9 میں وہ صرف ایک میڈیکل نیگلیجنس کا لا رہے ہیں, اور میڈیکل نیگلیجنس کی ڈیفینیشن ان کی ویگ ہے. جو
سندھ اور پنجاب کی ہیلتھ کیئر کمیشنز کی ڈیفینیشن ہے میڈیکل نیگلیجنس کی جس میں سزا بھی ہے. دے آر مچ بیٹر. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے کیونکہ NCHR میں آپ ویسے ہر ایشو پہ لا سکتے ہیں. دے فنکشن ایز اے کورٹ. آپ ایک اسپیسیفک پروونشل شعبے کو اس میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو اور بہت سے شعبے اسپیسیفائڈ ڈیفینیشنز یہ کرنی پڑیں گی. آئی ڈونٹ تھنک اس کی ضرورت ہے بیکاز NCHR covers all human rights violations. جی سینیٹر فیصل جاوید پلیز. جی تھینک یو منسٹر صاحبہ. آپ نے فرمایا کہ موجود ہے پروونسز میں, تو ہم یہاں پر پروونسز کی تو نہیں کر رہے ہیں نا, ہم تو اسلام آباد کی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ تو بالکل موجود نہیں ہے, تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے لانے کی. دوسری چیز جو ڈیفینیشن کی انہوں نے بات کی, یہاں پہ اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ایکسپلیسٹلی کہ اٹ از میڈیکل نیگلیجنس, سو اینڈ اٹ از ٹو ڈو ود ہیومن رائٹس. سو آئی ڈونٹ سی اے ریزن. اس پہ ٹھیک ہے, باقی آپ کہہ رہے ہیں کچھ ویگ اس میں ٹرمز ہیں, سو وی کین آلویز ڈبیٹ اٹ ان دا کمیٹی اور ہم کنسنسس کے ساتھ اس کو مزید پکا کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو ایسنس ہے, اس کا جو اسپرٹ ہے, اس کو تو اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کو کمیٹی میں اگر آپ گزارش یہ ہے کہ بھیجیں تو ہم وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے اس کو, اور منسٹری کی جو بھی سینیٹر جاوید عباسی. منسٹر صاحب پھر اکٹھے جواب دیں پلیز. جی میرا خیال ہے کہ مجھے فیصل صاحب کی نیت بہت اچھی ہے, یہ کام بڑا اچھا ہے, لیکن یہ جس لا کو یہاں ڈال رہے ہیں یہ شاید اپروپریٹ نہ ہو. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے پاس ابھی کچھ ہم نے پہلے ہی نیشنل ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہمارا لا تھا ہم نے اسے پاس کیا ہے. آپ مہربانی کر کے اگر یہ امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں لائیں. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں یہ بنتی نہیں ہے, یہ آتی نہیں ہے. اگر آپ نے لانا ہے تو پھر اس میں لے آئیں. ان کے پاس ایک پورا میکنزم دیا ہوا ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے, پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں کریں گے تو ان کی پنشمنٹ کیا ہوگی. یہ ہماری ہیلتھ کمیٹی کے پاس گیا تھا, ہم نے بڑی اس کو ڈسکشن کی تھی, میاں تیس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ لا اگر آپ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ اس لا میں لائیں. اس لا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ اگر نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ میں یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ آ نہیں سکے گی. یہ جو اسکیم میں مجھے ایسا ہے میچنگ نہیں کر رہی ہے. وہ آنا ہے, جب بھی آئے گی یہ امینڈمنٹ وہ وہاں آئے گی. بہت شکریہ. جی سینیٹر فیصل جاوید. منسٹر صاحب اکٹھے ہی پر میرے خیال میں ویسے بھی امینڈمنٹ لے آئیں گے انشاءاللہ. ایک بات ادھر سے آئے گی کہ کافی کاؤنٹر آرگومنٹس تو آ سکتے ہیں اس پہ, تو ہم یہ چیز ابھی ہم بحث میں جا سکتے ہیں ڈیٹیل, لیکن میری گزارش ہے اس کو آپ کمیٹی کو بھیج دیں, وہاں پہ جت سب لوگوں کا مائنڈ اپلائی ہو جائے گا. مجھے تو ہاؤس کی رائے لینی پڑے گی نا فیصل. ضرور سر, میں یہی کہہ رہا ہوں آپ ہاؤس کی رائے لے کر اس کو کمیٹی کو دے دے. بات منسٹر صاحب ایک مصطفیٰ کے بعد پھر آپ, یعنی آپ نے بولا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا معاملہ. جی فیصل تشریف رکھیں. جی ٹھیک ہے. جی سینیٹر عباسی نے کہا بالکل صحیح ہے, کمیٹی میں بھیجیں, بٹ صحیح کمیٹی میں بھیجیں. ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے, اسپیسیفکلی ہیومن رائٹس کی پروویژن NCHR میں آلریڈی ہے. کئی ہیومن رائٹس اوفینس ہوتا ہے NCHR کے پاس آتا ہے. اسپیسیفکلی میڈیکل نیگلیجنس کو کرنا, پھر ایک تو پروونسز کے اس میں ڈومین میں آپ کریں, یا تو آپ اسلام آباد کے لیے علیحدہ بل لائیں. NCHR is for across the country. دوسرا آپ جیسے انہوں نے سجیسٹ کیا صحیح کمیٹی میں بھیجیں جس کا مینڈیٹ ہے, یہ ادھر یہ ڈسکس ہو جائے. جی فیصل میرے خیال میں نیا بل لے آئیں, پھر اس کو ہیلتھ کمیٹی کو بھجوا دیتے ہیں. تھینک یو. جی اس نیا بل فیصل لے آئیں گے اور اس کو وڈرا کریں گے. جی آرڈر نمبر 21 سینیٹر میاں محمد عتیق شیخ. جی ڈیجیٹل سینیٹر صاحب پلیز موو آرڈر نمبر 21. Thank you very much, sir. I beg to move that the bill further to amend the Islamabad Consumer Protection Act 1995, the Islamabad Consumer Protection Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Is it opposed? No جی. بتائیں نا جی, آپ سن نہیں رہے. Is it opposed منسٹر صاحب, منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز. ڈاکٹر صاحب آ گئی تھی تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کے ڈر سے تو آپ کو پتہ ہی نہیں جاتی ہے کہ بعض صورتحال میں آپ سے بھی ان کی پاور زیادہ ہے. جی جی ان کے پاور سب کو پتہ ہے, بتائیں جی. سر اس میں یہ کافی ایگزاسٹنگ پروویژنز یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو میرے پاس اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کاؤنٹر ہم سب کی بہتری کے لیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عتیق شیخ صاحب ہمیں پراپرلی اس میں بتائیں کہ اس موجودہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ لا میں وہ کون سا حکم ہے جو یہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں.
جی ٹھیک ہے سر پھر میں جی میں ان سے سن لوں پہلے جی پہلے موور کی بات سن لیتے آ جائے حکومت کے پاس صرف ایک چوائس ہے جی ٹھیک ہے یا وہ کہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں یا کہیں پہلے مخالفت کرتے ہیں اس کے بعد دوسری بات آگے کی جا سکتی ہے یا ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں تو ٹھیک اور میں بھی کہتا ہوں تو ٹھیک ہے سیلینٹ فیچرز بتائیں جی کیوں بل لا رہے تھے بتائیں میاں صاحب ڈیجیٹل سینیٹر صاحب سر تھینک یو ویری مچ سر منسٹر صاحب ذرا اس بات کو سمجھیں یہ بل میں نہیں لے کر آ رہا سر اس بل کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی میں پوری ڈسکشن ہوئی ہے پہلے یہاں پر جو ہے نا گورنمنٹ نے اس کو سر محسن صاحب تشریف رکھے تھا سر ڈونٹ کراس دی لائن جی گورنمنٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا سر تب یہ جو ہے یہ کمیٹی میں گیا کمیٹی میں پوری ڈسکشن ہوئی ڈسکشن ہونے کے بعد یہ رپورٹ آئی منسٹر صاحب اگر اس رپورٹ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اس میں دیکھ لیں سر اٹ از ویری کلیئر ٹھیک ہے جی لیٹ می موو آن جی سر اب تو فائنل سٹیج ہے سر جی منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئرز جی ڈیجیٹل سینیٹر صاحب تشریف رکھیں جی سر اتنا تو بلڈوز نہ کریں نام ہے سر جی 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 پلیز منسٹر صاحب بتائیں اتنا خوبصورت ماسک پہن کے آئے ہیں وہ مشاہد صاحب آج بھی اس ماسک کی تعریف جی 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 اب آپ پھر سے مشاہد صاحب کو یاد نہ دلائیں جی جی سر یہ ہماری رائے میں یہ جو لا لے کے آ رہے ہیں انٹینشن میں بھی ویری گڈ دو باتیں میں کروں گا سر کہ لا تبھی بنے گا جب دونوں ایوان اس کو پاس کرتے ہیں اب اگر یہاں سے ہم اس کو پاس کرا بھی دیں پاس ہو بھی جائے لیکن اگر ہم کنونس نہیں ہیں تو نیچے پھر مسئلہ بنے گا سر میری ریکویسٹ یہ ہے ہمارے خیال میں اسلام میں دو تین سقم ہیں جی سب سے بڑا سقم یہ ہے کہ ہر چیز پہ آپ سزائیں نہیں دیتے کہ آپ اس کو جو ہے جیل میں ڈال دو یا اس کو اتنے مہینے یا اتنے سال کے لیے اندر کر دو کچھ چیزوں میں آپ فائنینشیل پینلٹیز لگاتے ہیں تاکہ اس کو ایک سزا ملے جس کے رائٹس ابیوز ہوئے ہیں کنزیومر رائٹس میں اس کو ایک فائنینشیل ایڈوانٹیج مل جائے اور وہ بات آگے چلے اس میں ان کا ڈیمیجز اورینٹڈ ان کے امینڈمنٹس نہیں ہیں کہ آپ نے کسی شخص کو اس کا کوئی رائٹ ابیوز ہوا ہے اس کو کیا فائدہ اگر آپ 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے جیل میں چلے جائیں اس کو تو اس سے فائدہ ہے کہ آپ نے اس کو فائنینشیل لاس دیا ہے اس کو آپ کوئی فائنینشیل گین ہونے دیں اس کو آپ کوئی جرمانہ اس سے جو ہے وہ لینے دیں تو آپ کا بیسیکلی سزا اورینٹڈ نمبر 2 جو بھی سر لا بنتا ہے ہمارے خیال میں اٹ از آلویز آپ ایک جنرل لا بناتے ہیں کوئی آرڈیننس آتا ہے کوئی لا بناتا ہے آپ اس کو اسپیسیفک کر رہے ہیں پھر آپ اس کو 21 مختلف جو ہے جرائم تک لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہوں گے اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ نے اس کو 21 تک جو ہے محدود کر دیا ہے ٹھیک ہے تیسرا سر میری رائے یہ ہے کہ اس میں آپ جو بھی پریکٹسنگ لائر ہیں ہمارے دوست یہاں پہ پریکٹسنگ لائر موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ عدالتوں میں آپ جج کے اختیارات محدود نہیں کر رہے جج کو آپ اختیار ہونے دیتے ہیں اس کے پاس رہنے دیتے ہیں کیونکہ ہر طرح کے مسائل اس کے سامنے آ سکتے ہیں بہت معاملات میں ایسے بھی جس طرح ایوالو ہو رہا ہے آپ کا خاص کر الیکٹرانک میڈیا جتنا اور سوشل میڈیا ایوالو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنا بزنس مختلف ایوالو ہو رہا ہے دنیا جہان کا آپ دیکھیں سر کووڈ کے دوران اور طرح کا بزنس کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے اب چیزیں جو ہیں وہ اور طریقے سے آپ کو پرووائڈ ہوتی ہیں آپ ایون جو ابھی عید الاضحیٰ ہے اس کی جانوروں کی خریداری بھی آن لائن شروع ہو گئی ہے تو جس طرح بزنس ایوالو کر رہا ہے اسی طرح مختلف قسم کی کنزیومر پروٹیکشن رائٹس بھی ان کو چاہیے اگر آپ یہ جو آپ لا ہے اسی طرح پاس ہوتا ہے آپ اس جج کے بیچارے کے اختیارات جو پہلے جو ہے نیچے اس کو آپ محدود کر رہے ہیں آپ اس کو 21 سزاؤں تک محدود کر رہے ہیں پھر آپ سزا آپ کا لا بیسیکلی اس چیز پہ بیسڈ ہے کہ 6 مہینے کے اندر کر دو 3 مہینے کے اندر کر دو سال کے لیے اندر کر دو آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ اس کو آپ نے کسی نے فیک آئی ڈی سے کچھ کیا ہے کسی نے فیک مٹیریل بنایا ہے کسی نے فیک ٹریڈ مارک کے نیچے کام کیا ہے آپ اس کو جرمانہ کرو سزا بھی دو جیل میں ڈالتے ہیں اس سے کچھ ریکوری تو کرو اس کو کچھ فائدہ تو ہو جو اوریجنل میکر ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال میں اگر ہم اس کو پاس کریں گے مجبوراً ہمیں نیچے اس کو اپوز کرنا پڑے گا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا لیکن جس طرح آپ کی مرضی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو جی ہاؤس کی مرضی پہ چلتا ہوں جی پاسبل نہیں ہے سر جی سینیٹر صاحب ہاؤس میں پٹ کر دیتے ہیں جی بتائیے جی سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب سر میری گزارش سن لیجئے منسٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں اور یہ پورے ہاؤس کو آگہی ہو جانی چاہیے کہ جس چیز کو منسٹر صاحب سمجھیں گے ٹھیک ہے وہی نیچے ہاؤس میں پاس ہوگا ورنہ پاس نہیں ہوگا ون تھنگ از دس وچ از کلیئر منسٹر صاحب نے اوپنلی سب کو کہہ دیا ہے دس از اے میسج ٹو ہاؤس سیکنڈ تھنگ از دس سر سیکنڈ تھنگ از دس سر آپ نے ابھی کہا ہے نا منسٹر صاحب میں تو آپ کے الفاظ بول رہا ہوں سر تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ سر اب آ جاتے ہیں سر دوسری چیز پر سر دیکھیے میں نے کیا کہا اسلام آباد کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1995
which is very clear sir. 1995 سے یہ ایکٹ بنا ہوا ہے. منسٹر صاحب خود اس کے اوپر جا کر دیکھ لیں کہ کیا اس ایکٹ پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. نہ ہونے کی وجہ ہم نے وہی کلیریفائی یہاں پر کیا ہے سر کہ گڈز کی ڈیفینیشن جو بھی چیز بک رہی ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے, کوالٹی کے بارے میں صحیح چیز لکھا ہوا ہو, پرائس لکھی بھی ہونی چاہیے. سر اس میں کون سے کوئی اعتراض والی بات ہے؟ میں نے تو کوئی ایکسٹرا سزائیں تو اس میں پروپوز ہی نہیں کی ہیں. اب اس کے باوجود بھی اگر منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں تو بالکل درست کہتے ہیں سر. جو نچلے ہاؤس میں ہوگا وہ پھر جی لیٹ می پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس. جی It has been moved that the bill further to amend Islamabad Consumer Protection Act 1995, the Islamabad Consumer Protection Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. No? پھر سے جی, those who are in favor of the motion میں سے آئے, those against the motion میں سے no. جی جو اس موشن کے حق میں وہ نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. جی تشریف رکھیں. جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. جی کتنے ہیں جی؟ اور حق میں کتنے تھے جی؟ 2. جی the motion is rejected. Order number 23, Senator Mian Mohammad Atiq Sheikh. فکر نہ کریں. Please move order number 23. آخر میں سارے ہی آئیں گے سر, فکر. Digital Senator صاحب please. سر thank you sir. 23. Sir, I'll move that the bill to provide for the prevention of begging, detection, training and employment of beggars and their dependents in certified institutions and the custody, trial and punishment of beggar offender, the Islamabad Prevention of Beggary Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. جی بتائیں میاں صاحب اس بل کو کیوں لا رہے ہیں تاکہ اس سے پہلے وزیر صاحب آپ سے پوچھ لیں. سر کوئی بات نہیں سر, بے شک وزیر صاحب تو سر ماشاءاللہ. جی بتائیں جی. جی جی بٹ سر میں نے تو یہ اس لیے, دیکھیے پہلی بات یہ ہے سر کہ مجھے جتنا کہ علم ہے میں بہت مطلب تھوڑا سا پڑھا ہوا ہوں, زیادہ نہیں سر, لیکن اس کے مطابق میری کاوش کو سمجھا جائے جو میں عام لوگوں کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں سر وہ ہاؤس میں لاتا ہوں, یہی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں سر. اب اس میں اگر کوئی چیز مطلب ہے, میں منسٹر صاحب ماشاءاللہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے سر, اور یہ چیزوں کو اور طرح سے, اسی طرح ہی میرے سینئر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر سر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز غلط ہے تو میری طرف سے تو کبھی بھی اس پر یہ اعتراض نہیں ہوا اس کی ورڈنگ پہ یا اس کی جو ہے نا کسی چیز کو کوئی اور اس میں سے ایلیمینیٹ کرنے میں یا ایڈ کرنے میں. اب یہ بیگرز کا بل سر میں نے کیوں لایا, یہ میں صرف اس لیے لایا سر, میں متعدد بار اس پر ایک بات کہہ چکا ہوں. جب ہماری آئی جی پولیس سے ملاقات ہوئی, یہاں ہمارے ایڈیشنل آئی جی جو ہیں جو سارا یہ سلسلہ دیکھتے ہیں, ان سے میں نے کہا کہ کیوں آخر یہ بیگرز کے پورے خاندان ہر چوک پر کھڑے ہوتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ سر کوئی اپنا لا ہی نہیں ہے, اگر کوئی قانون ہو تو ہم اس کے مطابق روک سکیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ لا پریزنٹ کیا سر. پھر یہ کمیٹی میں گیا, کمیٹی میں اس پر سر ڈسکشن ہوئی, بحث ہوئی. ہو سکتا ہے سر ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ میرے کسی ساتھی کو اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے, کوئی ورڈنگ میں کوئی ایسی سختی ہے, کوئی چیز وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر غلط ہے, تو میں تو ایٹ دا ویری لبرٹی سر, اس میں سے کوئی چیز کم کی جا سکتی ہے, ایڈیشن کی جا سکتی ہے. دا سیم I'll offer to the government and as well as to the opposition, چونکہ میری سر جو ہے نا اس کاوش کو
اس کو سمجھا جائے وہ یہی ہے. کیونکہ میں نے اپنی گاڑی کے سامنے سر ایک امبیسڈر کی جھنڈا لگا ہوا گاڑی دیکھی, اور وہ ایک سائیڈ پہ بھی بچے کھڑے تھے, دوسری سائیڈ پہ عورتیں مانگنے والی کھڑی ہوئی, اور یہ فیصل ماسک والے بڑی کراسنگ کے اوپر سر وہاں پر پورے کے پورے خاندان کھڑے ہوتے ہیں جو رات 11 بجے 12 بجے تک وہاں کھڑے رہتے ہیں. اور جب ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرو تو پولیس ہماری طرف دیکھتی ہے, اس اپر ہاؤس کی طرف دیکھتی ہے کہ جب آپ لیجسلیشن کر کے دیں گے تب وہ اس کو کریں گے سر. So this is what all I have sir. جو لاسٹ بل تھا اس کے فیور میں 3 آئے تھے, اگینسٹ 6 اور ابسٹین 21 نے کیا تھا. یہ لکھ لیں جی ریکارڈ میں رہے تک. جی سینیٹر فیصل جاوید عباسی صاحب جی بتائیے جی اس بل کے بارے میں. بہت ہی شکریہ. مجھے شیخ صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے ایک کوشش ضرور کی ہے. یہ جس کمیٹی میں تھا میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور شیخ صاحب بھی ممبر تھے. وہاں ڈسکشن آئی تھی, میں نے وہاں شیخ صاحب کی موجودگی میں ریکویسٹ کی تھی کہ ویسے تو پاکستان میں ایسا لا پہلے سے موجود ہے جو سارے پروونسز میں لاگو ہے, اور ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ وہ اسلام آباد میں لاگو ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے نوٹیفیکیشن ہوگا اور اسی لا میں تبدیلی کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر پھر بھی وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ میں اس پہ لانا چاہتا ہوں اسی پہ, تو جناب چیئرمین میں نے ان سے کہا کہ جو بیگنگ کی آپ نے ڈیفینیشن دی ہے وہ ڈیفینیشن کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور شیخ صاحب نے وہاں میٹنگ میں میرے ساتھ ایگری کیا تھا, اور ہم ایک ایگری تھے کہ ہم بیٹھ کے اس بل کو ذرا بہتر کر لیں گے اگر یہ دونوں ہاؤسز میں جائے. کیونکہ اس صورتحال میں جو ابھی انہوں نے دی ہوئے ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہیں بیٹھا ہوا کسی دکان یا باہر اگر اپنی قسمت بتائے گا تو وہ بھی اس میں آئے گا. اگر پرفارمر کچھ ٹرکس دنیا پوری میں بچے یا کچھ لوگ کرتے ہیں وہ بھی اس میں, یہ بڑی کوئی سیلنگ آرٹیکل سیل کرے گا اگر وہ بھی اس میں آئے گا, تو یہ تو اس میں صرف آپ اور شیخ صاحب کے علاوہ اور سراج الحق صاحب کے علاوہ پھر کوئی نہیں بچے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم بہتر بنا کے, میری ریکویسٹ ان سے آج بھی ہوگی کہ اگر وہ اگر پھر سے کمیٹی میں بھجوا دوں میاں صاحب تو تاکہ ادھر دیکھ لیں, تو تاکہ اس کو ایک دفعہ پھر پوری طرح دیکھا ٹھیک ہے جی. جی پھر سے دیکھ لیں کمیٹی, بس کمیٹی میں پھر سے دیکھ لیں گے. ابھی ویسے بھی کمیٹی میں ہی ہے سمجھیں جی. آرڈر نمبر 25 میاں صاحب آج ڈیجیٹل سینیٹر صاحب یہی ہے جی ان کا. سینیٹر میاں عتیق شیخ پلیز موو آرڈر نمبر 25. جی سر. سر I beg to move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee to be taken into consideration at once. Ji, is it opposed, Minister Saab? تھوڑا سا گائیڈ کرا دیں ان سے. جی گائیڈ کرا لیں منسٹر صاحب کو. جی سر کس طرح جی تھوڑا سا بتا دیں اس بل کے بارے میں کہ کیوں لا رہے. جی اسی بل کے بارے میں کر دوں. جی سر میرے پاس ہے سر, اردو میں بھی لکھا ہوا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے, بتائیں سارا کچھ ہے. جی میاں صاحب بتا دوں گا سر. جی ڈیجیٹل سینیٹر پلیز. سر تھینک یو ویری مچ سر. میں سر منسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا سر کہ یہ ایکچولی اس میں بھی صرف سر ایک چیز ہے, جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے سر ساری دنیا میں آج ٹیررزم کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے. جب ہم اپنے قانون کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارا اتنا پرانا قانون ہے سر, اور اس کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ جس وقت جس کو چاہیں کہیں سے بھی اس کو بیچ میں ڈال کر اور وہ لا سکتے ہیں. لیکن سر اس پر بھی میری گزارش وہی ہے, منسٹر صاحب اپوز نہ کریں اگر یہ, اور میں اگلے سر ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ بل کمیٹی میں آئے تو منسٹر صاحب خدارہ ضرور وہاں پر آئیں, کیونکہ وہاں سیکٹری صاحب بھی نہیں آتے سر, کوئی منسٹر بھی نہیں ہوتے. اب اگر کمیٹی وہاں سے پاس کر کے بھیج دے تو پھر سر یہاں آ کر, کیونکہ سر 2 سال لگاتے ہیں. میں نے بل سر جو 2 سال پہلے دیے ہوئے تھے وہ ابھی تک بھی کسی سٹیج پر نہیں آئے. تو گزارش سر اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں بھی منسٹر صاحب کوئی اعتراض ہو, میرے ممبران کو ہو, میں تبدیلی کے لیے ہر طرح کے سر, اس کی بہتری کے لیے, اس کے الفاظ چینج کرنے کے لیے, کوئی چیز اس میں ایلیمینیٹ کرنی ہے, کوئی چیز اس میں سے ایڈ کرنی ہے, آئی ایم ریڈی فار ایوری تھنگ سر. جی سینیٹر فیصل جی مصطفیٰ نواز بتائیں. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب ہمارے کولیگ ہیں, ان کی جو ابھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس بل کے متعلق تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے اس میں. آپ کا کولیگ جو ہے نا وکیلوں میں پھنس گیا ہے, 2 ہیں آپ اور جاوید عباسی, ایک اس نکڑ میں بیٹھا ایک اس میں. جی سر ان کی اسٹیٹمنٹ میں کانٹرڈکشن, اوپر سے علی محمد خان بھی ہے, علی بھائی بھی, جی کہ اس کے اندر وہ ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں.
اپنے اس بل کے اندر جو ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن کو فاضل سینیٹر صاحب نے ایکسپینڈ کیا ہے، میں ذرا ہاؤس کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ جس سیکشن میں جو ایڈیشن وہ چاہ رہے ہیں وہ سیکشن 7 کے اندر، اس ایڈیشن کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ ٹیررزم از ڈیفائنڈ، اور اس کے آگے جو پرووائزو ایڈ ہو رہا ہے، ود این انٹینٹ ٹو تھریٹن دا یونٹی، انٹیگریٹی اور سوورینٹی آف پاکستان اور ٹو اچیو پولیٹیکل، آئیڈیولوجیکل اور ریلیجس آبجیکٹیوز۔ جناب چیئرمین، یہ اتنی براڈ ڈیفینیشن ہے کہ اس براڈ ڈیفینیشن کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، ذرا پھر دوبارہ غور کیجئے، ٹو اچیو پولیٹیکل، آئیڈیولوجیکل اور ریلیجس آبجیکٹیوز، کہ اس کے اندر اس حکومت جس کا ٹریک ریکارڈ پچھلے 2 سال میں یہ رہا ہے کہ جس نے قوانین کا غلط استعمال کیا، جس نے اداروں کا غلط استعمال کیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جنہوں نے ان اداروں کی ورکنگ کے اوپر اپنی رائے دی، آبزرویشنز دی، اس حکومت کو آپ یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کسی کو بھی ٹیررزم کے چارجز لگا کر اندر کر دے؟ اور سر یہ کمیٹی سے اپروو ہو کر آئے۔ میری تو اپنے جو تمام یہاں پر سینئرز موجود ہیں، کولیگز موجود ہیں، میری تو درخواست ہوگی کہ ہمیں اسے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ جی جاوید عباسی صاحب، یہ ہم پاکستان کے اندر سر اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے بلیٹنٹ طریقے سے حکومت کو اتنی زیادہ طاقتیں دے دیں جس کی ابیوز ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی اس کا خدشہ ہو۔ ہمیں یہ کسی صورت الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔